فرمایا جاتا ہے کہ 3 ایسے اشخاص ہوں گے دنیا میں کہ جو کل قیامت کے دن کافی حسرت و یاس کریں گے، افسوس کریں گے۔ آج انسان سمجھتا نہیں ہے، آج انسان جو ہے راہ راست پہ آنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، آج انسان جو ہے آخرت پر توجہ نہیں دیتا ہے، دنیا سے دل لگائے بیٹھا ہے۔ یہی بندہ جو آج مالدار ہے، یہی بندہ جو آج صاحب اولاد ہے، یہی بندہ جو علم کا مالک ہے، کل قیامت کے دن اللہ اکبر یہ بندہ افسوس کرے گا، یہ بندہ افسوس کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ خود مالدار ہونے کے باوجود اپنے مال سے آخرت کے لیے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، صاحب اولاد اپنے بچوں سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، صاحب علم عمل کر کے اپنے آخرت کو نہیں سنوارا ہوگا۔ یہ ایسے اشخاص ہوں گے، ایسے لوگ اور ایسے افراد ہوں گے جن کو کافی حسرت ہوگی۔ یہ مالدار شخص اللہ اکبر ایسا شخص ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کو اپنا نوکری میں رکھا، لوگوں کو اپنی دکانوں میں اور اپنے مکانوں میں رکھا اور اسے غلام بنایا، لیکن اللہ اکبر وہ غلام بن کر کے، وہ نوکر بن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا رہا، وہ وقت پہ نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، اعمال صالحہ کرتا رہا۔ لیکن یہ مالک جو دولت کا مالک ہے اللہ اکبر، جو دکان اور کمپنیاں لے کر کے بیٹھا ہے، اپنے کاروبار اور تجارت میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کے حقوق کی پاسداری کا خیال نہیں رہتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کل قیامت کے دن جب یہ اٹھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اے میرے بندے ذرا بتا کہ تمہارے اعمال جو ہے نیکیوں سے خالی کیوں ہے، تمہارا دفتر جو ہے نیکیوں سے خالی کیوں ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں صحت و سلامتی بھی عطا کی تھی، تمہیں دولت بھی عطا کیا تھا، تمہیں جو ہے مالک بنایا تھا، تم جو ہے خود مختار ہونے کے باوجود میرے حقوق کو ادا نہیں کیے۔ تمہارے پاس کام کرنے والے نوکر، تمہارے پاس غلام بن کر زندگی گزارنے والے افراد جو ہے میرے حقوق ادا کیے، آج وہ جنت میں جا رہے ہیں، لیکن تمہارے اعمال برے ہونے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ بندہ سوچے گا، افسوس کرے گا، حسرت و یاس میں ڈوب جائے گا، اے میرے مالک یہ کیا ہو گیا؟ کیوں مجھے دنیا میں عقل نہیں آئی؟ کیوں میں مالدار ہونے کے باوجود صرف لوگوں کو اپنا غلام بنایا، نوکر بنایا، لیکن ان نوکروں سے بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا؟ آخرت کے بارے میں ان سے بھی کچھ سبق نہیں سیکھا۔ وہ میرے پاس نوکری کرتے ہوئے، مزدوریاں کرتے ہوئے، غلامیاں کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیا اور جنت میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، ایک مالک ہونے کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے اور کوئی غلام اور نوکر ہونے کے باوجود جنت میں جا رہا ہے، اس لیے کہ اگرچہ غلام اور مالک کا نوکر تھا دنیا میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پاسداری کرتا تھا، اور وہ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تھا، نمازوں سے غافل ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج دنیا میں دولت کا ٹھیکیدار اور مالک جو ہے جہنم میں جائے گا اور نوکر اور غلام جنت میں جائے گا۔ پھر دوسرا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، وہ بندہ ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں اولاد کی دولت عطا کی ہوگی، انہوں نے اولاد کو اچھی تربیت بھی کی ہوگی، لیکن ان کی اولاد جو ہے ان کی تربیت سے اور ان کے جمع کیے ہوئے مال سے اچھا فائدہ اٹھائے گا۔ یہ ماں باپ بے راہ روی کے شکار ہو کر کے دنیا میں مست مگن ہو کر کے مال کمائے گا، لیکن اللہ اکبر اس مال کو صرف اپنے اولاد کے لیے جمع کرے گا، اس مال کو اولاد کے لیے بچا کے رکھے گا، اس مال سے زکوٰۃ نہیں دے گا، اس مال سے حج نہیں کرے گا، اس مال سے صدقہ اور خیرات نہیں کرے گا، بعد اس کے وہ مر جائیں گے اللہ اکبر، اور وہ اعمال صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چھوڑے ہوئے جو مال ہے اللہ اکبر، ان کے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے،
ان کے بچے اپنے ماں باپ کے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، حج بھی کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، صدقہ اور خیرات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی اس اداؤں کو پسند فرما لے گا۔ کل قیامت کے دن اولاد کو اس کے سبب کہ انہوں نے مال کو صحیح استعمال کیا ہے اللہ جنت عطا فرمائے گا، لیکن ماں باپ جو اللہ اکبر مال کو صحیح مصرف میں لگایا نہیں ہے، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مال کے ذریعے سے حج نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان گناہوں کی وجہ سے ماں باپ کو جہنم میں ڈالے گا۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ میرے بھائیوں خوش نصیب ماں باپ وہ ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے اعمال صالحہ کے بارے میں سوچتے ہوئے خود بھی اعمال صالحہ کرتے ہیں، نماز روزوں کی پابندی کرتے ہیں، جو مال کماتے ہیں اس سے پہلے اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، پھر جو بچے وہ اولاد کو نصیحت کے ساتھ لوٹا دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ خوش نصیب ہے، کل قیامت کے دن ان کے سامنے اولادیں جنت میں جائیں گی، اور ماں باپ اگر اعمال صالحہ نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، حج نہ کرے، جہنم میں جائیں گے۔ تو اندازہ لگائیے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ایسے ماں باپ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، کاش ہم دنیا میں اولاد کے بارے میں سوچنے کے بجائے اگر ہم اپنی آخرت کے بارے سوچتے، اپنے قبر کے بارے سوچتے، اپنے حشر کے بارے میں سوچتے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پہلے آج ہمیں جنت عطا فرماتا۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کماؤ، مال کماؤ، لیکن ایسے مصرف میں اسے خرچ کرو کہ کل قیامت کے دن اس مال کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ تم پر واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا دیا کرو، حج واجب ہے تو حج کر لیا کرو، صدقہ اور خیرات دینے کی باری آئی تو اللہ کے راستے میں دے دو، پھر اولاد کے لیے چھوڑ دو، انشاءاللہ اولاد سے پہلے تم جیسے ماں باپ جنت میں جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم کو بلائے گا، ایسا عالم ہوگا کہ جو قرآن کی باتیں کرے گا، حدیث کی باتیں کرے گا، دین کی باتیں کرے گا، لوگوں کو نصیحت کی طرف بلائے گا، لوگوں کی اصلاح کرے گا، ان کی تقریریں سن کر کے، ان کے بیانات سن کر کے، ان کی حدیثیں سن کر کے، ان کے قرآن کے فرمودات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات لوگوں کو سنا کر کے لوگ باعمل ہو جائیں گے، لوگ عمل کرنے لگیں گے، لوگ راہ راست پہ آ جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، حاجی بن جائیں گے، غازی بن جائیں گے۔ لیکن اللہ اکبر وہ عالم جو تقریریں کرتا تھا، جو بیان کرتا تھا، جو اصلاح معاشرہ پر لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا، وہ خود باعمل نہ ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس عالم کو جو ہے جہنم میں ڈالے گا، اور ان کے بیانات سے فائدہ اٹھانے والے، استفادہ کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے جو ان کے مریدین ہوں گے، مقتدین ہوں گے، اللہ اکبر، وہ عمل کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ عالم کو افسوس ہوگا، حسرت ہوگی، یاس ہوگا، میں نے کیا کیا، کاش میں دنیا میں جس طرح اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کرتا تھا، دین کی طرف بلایا کرتا تھا، نماز اور روزے کی اہمیت بتایا کرتا تھا، کاش ان کے ساتھ ساتھ میں بھی عمل کرتا، تو یقیناً آج جس طرح وہ جنت میں جا رہے ہیں تو ہم بھی جنت میں جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اوپر وہاں کیا کر سکتے ہیں سوائے افسوس کرنے کے۔ اس لیے ایسے عالم جو عمل پیرا نہ ہو، میرے بھائیوں، وہ بھی جہنم میں جانے والا ہے۔ عالم کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو باتیں وہ لوگوں سے کہے پہلے اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ لوگوں کو اصلاح، جن کی اصلاح کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے جنت میں جانے سے پہلے یہ عالم جنت میں جائے گا۔ اس لیے آج ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم صرف دنیا میں مگن ہو کر دنیا میں نہ رہ جائیں، بلکہ آخرت کے بارے میں سوچیں۔ آخرت اللہ اکبر ایک ایسی جگہ ہے کہ دنیا میں کیا ایک ایک پل ہم نے کہاں گزارا، کیسے گزارا، ایک ایک پیسہ ہم نے کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، کیسے اڑایا، ان سب کا حساب دینا ہوگا، اور ہمیں افسوس ہوگا اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ کا فضل ہے اگر آپ مالدار ہو، اللہ کا شکر ہے اور فضل ہے اگر آپ صاحب اولاد ہو، اللہ کا فضل ہے آپ اگر عالم دین ہو، تو یقیناً پہلے ان چیزوں سے خود فائدہ اٹھاؤ، پھر سامنے والوں کو بھی فائدہ اٹھانے کی تلقین کرو۔ انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔